ہمیں جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبق ہے بنیادی طور پر وہ قرآن مجید سے ہی ملتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ اپنی امت سے یہ فرما دیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اب ہوگا کیا؟ فیحببکم اللہ، تم آئے تھے محب بننے، میری اتباع تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ اب یہ جو محبت ہے، محبت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مطالبہ ہے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ میں نے جو محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے تم میرے محبوب سے محبت کرو۔ آئینہ نیست دل کہ دہد جا بہر کسے، این پارے عقیق بنا میں تو کندہ شد۔ یعنی میرا دل جو ہے آئینہ نیست دل، کہ میرا دل وہ آئینہ ہی نہیں کہ جو بھی آئے اسے اس کی صورت دکھا دے۔ یہ تو عقیق کا وہ ٹکڑا ہے یا رسول اللہ جس پر صرف آپ کا نام لکھا ہوا ہے، جو بھی آئے گا اسے صرف آپ ہی کا نام ملے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے مجھ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے میں پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بنیادی طور پر وہ محبت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مومن سے اس کا تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم پینڈولم لیتے ہیں اور اسے گھماتے ہیں، اور اگر وہ مرکز سے ٹوٹ جائے تو وہ دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو دین کا جو دائرہ ہے اس کا مرکز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مآب۔ جب تک اس دین کا فرد اپنے اس مرکز سے جڑے گا نہیں، وہ تعلق اور وہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا محبت کا، عشق کا، تب تک وہ اس دین کے دائرے میں رہ نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ اس تعلق کمزور پڑا، وہ ٹوٹا، وہ اس دین کے دائرے سے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر محبت کا اظہار یوں کیا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ جو محبت رسول مآب صلی اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اظہار کی کوئی قید ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ صرف شریعت کی وہ حدود نہ ٹوٹیں، اور وہ حدود خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی، اور وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن مجید نے واضح کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ بھئی آواز اونچی نہیں کرنی، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور نہ ہی میرے محبوب کو ایسے بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک بھی نہیں دوں گا۔ جب ایک کفار کا ٹولہ آیا اور اس نے آ کر حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرنا شروع کی، برائی بیان کرنا شروع کی، جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا حسان کھڑے ہو اور میری نعت بیان کر۔ تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت ہوئے اور انہوں نے بھی آواز بلند کی۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا احسن منک لم ترکت عینی اجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ دیکھتی بھی کیسے؟ کیونکہ کائنات کی کسی عورت نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ تو یہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی نعت بیان فرمائی ان کفار کے سامنے، اور یہ آپ نے فی البدیہہ کلام کہا، اور آپ کی آواز بھی اونچی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے آواز اونچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے محبوب سے آپ لوگ مخاطب ہو، جب آپ مخاطب ہو، گفتگو کر رہے ہو اور کوئی بحث چل رہی ہے، تو تمہاری آواز میرے محبوب کے دربار میں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر وہی آواز تم اونچی کر رہے ہو کس لیے؟ کہ میرے محبوب کی تعریفیں ہو جائیں، تو میرے محبوب کی تعریف کرو، اور وہ تعریف بے ادبی نہیں ہے، وہ محبت ہے۔
تم محبت میں ایسا کرتے ہو۔ اور پھر وہ اظہار محبت کے طریقے کیا ہوں؟ صحابہ سے بڑھ کر اور کون اظہار محبت کے طریقے کن سے سیکھیں گے؟ ہم خود دیکھتے ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ احد کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے پاؤں جو تھے وہ لڑکھڑا گئے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، آپ نے اعلان کرتے ہوئے پوچھا اپنی خلافت کے دوران، آپ نے پوچھا بتاؤ من اشجع الناس، کہ کون ہے جو سب سے زیادہ بہادر تھا؟ تو سارے خاموش کہ یا حیدر کرار، ہم تو آپ کی مثالیں دیتے ہیں، آپ ہی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے خود جواب دیا، آپ نے فرمایا سب سے بڑھ کر اگر کوئی بہادر تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ پھر پوچھا حضرت کیسے؟ کہا کہ غزوہ احد کا وقت تھا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، کفار غالب آ چکے تھے، تو اس وقت کوئی بھی حضور کے ساتھ نہیں کھڑا تھا سوائے ابو بکر صدیق کے، جو سینہ تان کے کھڑے تھے اور حضور تک وہ کسی کو پہنچنے نہیں دے رہے تھے۔ تو کہتے کہ اس دن ہمیں پتہ چلا، اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ بھی نہ آئے۔ محبت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہی وہ نبوت کے ساتھ تعلق ہے، مرکز کے ساتھ، جو ہمیں ایمان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ اور حضرت اقبال نے اسی لیے کہا تھا، وہی فرقاں، وہی قرآن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ہمارے لیے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات اقدس سب کچھ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مسجد نبوی میں اچانک شور گونج اٹھا، ایسے شور گونج اٹھا جس طرح کوئی گا رہا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وہ کھڑکی سے پردہ مبارک ہٹایا اور آپ نے دیکھا تو کسی کو بلایا کہ ادھر آؤ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ حبش کے لوگ ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ چونکہ مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں تو وہ خوشی کے مارے اپنے علاقائی رقص کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے یرقصون، کہ رقص کر رہے تھے، علاقائی جھومر جس طرح ہوتی ہے ہمارے ہاں ان کی بھی تھی۔ اور وہ خوشی سے گا کیا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ گا یہ رہے ہیں کہ محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ وہ اپنے عربی کے انداز میں گا رہے ہیں کہ محمد اللہ کے صالح بندے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار نے مجھے بلایا، عائشہ بھاگ کے آؤ۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے میں وہ دیکھتی رہی، وہ حبش کے آنے والے خوشی سے جھوم رہے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آئے اور ہم پہنچ بھی گئے، اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جب شور دیکھا حضرت عمر نے مسجد نبوی میں تو ڈانٹ دیا، تو سرکار بھی دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر رہنے دو، ان کو خوشی کرنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انداز کے لیے قاعدہ صرف ایک یہ ہے کہ بھئی شرک نہ ہو، باقی نبوت سے محبت کا جو اظہار تم کرنا چاہتے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی پابندی نہیں۔ عشق رسول اللہ کا حکم ہے اور اتباع رسول اس کا اظہار ہے کہ کیا واقعی آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ محبت کا دعویٰ بھی کریں لیکن عمل آپ کا اس کا گواہ نہ ہو۔ اب جہاں تک بات ہے سیلیبریشن کی، اسلام نے سیلیبریشن کے اوپر کسی قسم کی کوئی آپ کو میتھڈالوجی نہیں بتائی، کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ ہر جگہ پر کلچر سیلیبریشن کے الگ ہیں۔ اسلام یہاں پر جنرل اصول دیتا ہے عمومی نوعیت کے، اور وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول یہ ہیں کہ تمہاری سیلیبریشن میں لغویات نہ ہوں اور اسراف نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو شریعت کے کسی اصول سے متصادم ہو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ بھئی فَلْيَفْرَحُوا، کہ میں نے جو تمہیں نعمت دی ہے تم اس کا چرچا کرو، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب ہمارے ہاں خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جلوس نکال لیں۔ آپ جلوس نکالیں، آپ اس کے اندر نعت خوانی کریں، آپ اس کے اندر مولا یصلی وسلم دائماً ابدا آپ چلتے رہیں، یہ کریں، اور راستوں کو اس انداز میں بند بھی نہ کریں کہ کسی کو تکلیف ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے کے گئے، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو بھی راستوں میں تکلیف کسی کو نہیں دے رہے۔ اب سرکار نے فرمایا رکو اور لشکر سے کہو کہ اپنا راستہ بدل کے یوں چلے۔ صحابی جرنیل آئے، یا رسول اللہ 10,000 کا لشکر ہے، راستہ بدلنے کا مطلب ہے بہت بڑی تکلیف آ جائے گی، تو ہم اس راستے سے کیوں نہ جائیں؟ اب دیکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس راستے سے تم گزر رہے ہو آگے ایک کتیا نے بچے جنے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا لشکر گزرے اور اس کتیا کو اپنے بچوں کے اوپر امن کا خوف آئے۔ تو جو نبی خلق خدا پر جانور کے امن کے اوپر اتنی فکر کرتا ہے کہ اپنے لشکر کے راستے بدل دیتا ہے، تو ہم اسی نبی کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے اگر جلوس کریں اور جلوس میں راستوں کو کسی کو تکلیف ہو تو یہ پھر ہماری
कैसी मोहब्बत का दावा होगा। अपने जुलूसों को अगर आपने मुज़य्यन ही करना है तो सुन्नत मुबारका के साथ मुज़य्यन कीजिए। आप रोज़ा रखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत के दिन आप रोज़ा रखते थे, और आपसे सेलिब्रेट करना है तो नातें कहिए, बच्चों को खूबसूरत लिबास पहनाइए, दरूद शरीफ की कसरत कीजिए। आज के ज़माने के अंदर जो फितनों का ज़माना है, तो हम बुनियादी तौर पर नौजवान को एक ही बात कहते हैं कि लौट जा अहद नबवी की तरफ ए रफ्तार जहां, मेरी पसमानदगी को फिर इर्तका दरकार है। आज के नौजवान ने भी अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना है जो चाहता है कि वो तारीख़ में याद रखा जाए और वो ज़िंदगी में कामयाब हो, तो उसे अपना ताल्लुक़ अल्लाह के नबी के साथ, अल्लाह के नबी की सुन्नत के साथ, उस किरदार के साथ जो अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमसे मुतालबा करती है, उसे फिर से उजागर करने की ज़रूरत है।